السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج بھی میں آئی ہوں نیو ویڈیو کے ساتھ۔ نیو ویڈیو ہے ہماری گوشت کو کیسے محفوظ کریں۔ تو یہ ویڈیو میں نے بنانی نہیں تھی لیکن مجبوری میں بنا رہی ہوں، کیونکہ پاکستان کے کچھ چینل پہ میں نے سنا ہے کہ عید کے گوشت کو محفوظ کرنے کے حوالے سے غلط طریقے بتا رہے ہیں۔ ایک دوسرے کی لاگت بازی میں ایک کہہ رہا ہے کہ گوشت کو بالکل بھی دھونا نہیں چاہیے اور بنا دھوئے محفوظ کر لینا چاہیے، جبکہ دوسرا کہہ رہا ہے کہ گوشت کو بوائل کر لینا چاہیے۔ یہ دونوں ہی سراسر غلط طریقے ہیں، اس لیے اس ویڈیو میں آپ کو عید کے گوشت کو محفوظ کرنے کا صحیح طریقہ بتانے جا رہی ہوں۔ جس طریقے سے آپ گوشت کو محفوظ کریں گے، نہ تو آپ کا گوشت خراب ہوگا، نہ ہی آپ کے گوشت میں اسمیل آئے گی، اور بالکل ہائیجینک رہے گا۔ جب بھی آپ نکالیں گے وہ فریش ہوگا، تازہ ہوگا۔ اس طریقے سے آپ 8 یا 10 یہاں تک کہ 10 مہینے تک بھی گوشت کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ تو چلیں پھر اسٹارٹ کرتے ہیں کہ کیسے آپ گوشت کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ چاہے آپ چھوٹا گوشت لیں یا پھر بڑا گوشت، کسی بھی گوشت کو آپ اس طریقے سے استعمال کرتے ہوئے محفوظ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، گوشت لینے کے بعد آپ نے کھلے پانی میں گوشت کو اچھی طرح دھونا ہے۔ گوشت ہاتھوں سے ملنا نہیں ہے، بلکہ بوٹی بوٹی پکڑ کے اچھی طرح دھونا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سفید سرکہ یعنی انگوری سرکہ لینا ہے۔ جس تھال میں یا برتن میں آپ گوشت کو دھو رہے ہیں، اس میں پانی بھر کے سفید سرکہ ڈال دینا ہے۔ 2 منٹ کے لیے، صرف 2 منٹ کے لیے آپ نے سرکے میں گوشت کو بھگو کے رکھ دینا ہے، اور اس کے بعد اس کو دوبارہ واش کر لینا ہے۔ اصل میں ہمارا محفوظ کیا ہوا جو گوشت خراب ہوتا ہے، اس کے خراب ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے خون، کیونکہ گوشت میں خون جب رہ جاتا ہے تو خون میں بیکٹیریا ہوتے ہیں جو کہ پورے گوشت کو خراب کر دیتے ہیں، گوشت میں اسمیل آنے لگتی ہے، یہاں گوشت مکمل طور پر خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ جب سرکہ ڈالتے ہیں اور 2 منٹ کے لیے گوشت کو بھگو دیتے ہیں تو گوشت کے اندر جتنا بھی خون موجود ہوتا ہے وہ تمام صاف ہو جاتا ہے، اور جتنے بھی بیکٹیریاز موجود ہوتے ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں، کیونکہ سرکے کے اندر طاقتور اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی مائکرو موجود ہوتی ہے۔ 2 منٹ گوشت کو بھگونے کے بعد وہ پانی ہم نے گرا دینا ہے، اور ایک بار پھر سے ہم نے گوشت کو کھلے پانی سے دھونا ہے۔ دوبارہ گوشت دھونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے گوشت کو خشک کرنے کے لیے ایک سینٹر لینا ہے۔ سینٹر ہر گھر میں موجود ہوتا ہے جس کے سوراخ ہوتے ہیں۔ سینٹر کے لے کے اس کے نیچے کوئی چیز رکھ دینی ہے تاکہ اچھی طرح اسٹین ہو جائے، اچھی طرح خشک ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے گوشت کو اس سینٹر میں رکھ دینا ہے۔ تقریباً 15 منٹ کے لیے گوشت کو آپ نے اس میں ہی پڑے رہنے دینا ہے تاکہ گوشت کے اندر جتنا بھی پانی ہے وہ تمام سنگڑ جائے، جل جائے۔ اس کے بعد آپ نے ایک شاپر لینا ہے، اور ایک چیز آپ یاد رکھیے گا، آپ نے شاپر نیا لینا ہے اور بالکل سفید شاپر لینا ہے۔ آپ نے بالکل بھی یہ نہیں کرنا کہ کالا شاپر لیں، نہ ہی نیلا شاپر۔ اکثر خواتین پرانے شاپر استعمال کرتے ہیں جن میں پہلے سے ہی بہت زیادہ بیکٹیریا اور مائکرو وغیرہ موجود ہوتے ہیں، اور جتنا بھی آپ نے ایک دفعہ کا پکانے کے لیے گوشت رکھنا ہے اس کو الگ الگ شاپر میں رکھ دینا ہے۔ اپنی من پسند بوٹیاں ڈال سکتے ہیں، گول بوٹی یا ہڈی والی بوٹی ڈال سکتے ہیں، لیکن جو میک ہوتی ہے، موٹی ہڈی ہوتی ہے، اس کو علیحدہ رکھیں۔ گوشت کو شاپر میں ڈالنے کے بعد آپ نے ہلکے ہاتھوں سے شاپر کو دبانا ہے تاکہ اس کی ہوا نکل جائے۔ ہلکے ہاتھ سے ہوا نکال دینی ہے کیونکہ ہوا میں بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اگر آپ 6 مہینے بھی فریز کریں گے تو یہ بالکل ٹھیک رہے گا۔ لیکن یہاں آپ کو ایک اسلامی بات اور سائنسی بات بتاتے چلیں کہ اکثر لوگ 8 مہینے 10 مہینے تک عید کا گوشت محفوظ کر کے کھا رہے ہوتے ہیں، جو کہ بالکل غلط بات ہے، کیونکہ قربانی ہم کس لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اللہ کے حکم کے لیے۔ اللہ کا حکم
है कि आप मुहर्रम के महीना आने से पहले ईद का गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आप ईद का गोश्त इस्तेमाल नहीं कर सकते। अल्लाह ताला इस चीज़ को आपके लिए हराम बना देता है। तो आप कोशिश कीजिए कि मुहर्रम जब तक शुरू नहीं होता तब तक आप स्टोर कीजिए, और इस तरीके से जो तरीका आपको बताया गया है इस तरीके से गोश्त में से खून भी निकाल लिया है और सिरका डालकर जो बैक्टीरिया वगैरह थे वो भी मार दिए हैं। तो इससे गोश्त खराब नहीं होगा, बदबू भी पैदा नहीं होगी। तो इस तरीके से कीजिएगा। ये तरीका वो है जो सदियों से हमारे बड़े बूढ़े अमल करते आए हैं। गलत तरीके पे मत जाइए क्योंकि आपका गोश्त खराब हो जाएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है मिसाल अपडेट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल की वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।